9 मई کو جو شرپسندی کے واقعات ہوئے پنجاب بھر میں، خصوصاً لاہور اور راولپنڈی میں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو افسوسناک واقعات ہوئے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، اور انویسٹیگیشنز کے دوران اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے خصوصاً جناح ہاؤس لاہور میں، جو کہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، سرگودا میں اور میاں والی میں۔ تو ان واقعات کی آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد 9 مئی کو جو شرپسندی کے واقعات ہوئے پنجاب بھر میں، خصوصاً لاہور اور راولپنڈی میں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو افسوسناک واقعات ہوئے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، اور انویسٹیگیشنز کے دوران اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے خصوصاً جناح ہاؤس لاہور میں، جو کہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، سرگودا میں اور میاں والی میں۔ تو ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر گرفتاری ہوگی تو اس کے رد عمل میں ملٹری تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے۔ تو اس میں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اور جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو 9 مئی کو جو ریاست کی ریٹ چیلنج کی گئی، اس کی منصوبہ بندی پی ٹی آئی کی قیادت نے گرفتاری سے پہلے کر لی تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے، ان میں سے جی ایچ کیو اور فیصل آباد کی جو بلڈنگز ہیں، آئی ایس آئی کا آفس، یہ وہ بلڈنگز ہیں جن پر ماضی میں تحریک طالبان پاکستان نے دہشت گرد حملے کیے تھے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ کہا جائے تھا تو بے جانا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی طرح پی ٹی آئی بھی اب ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اب گرفتاری سے پہلے بھی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی، جس میں انہوں نے یہ دھمکی دی تھی، اور مسلسل اس سے پہلے کی اپنی اسٹیٹمنٹس میں بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس سے پہلے بھی وہ پچھلے 1 برس سے، پچھلے مئی سے اس مئی تک وہ مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف عرضہ سرائی کرتے چلے آ رہے تھے، اور اب آ کے انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی شکل دی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اب برسا برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے، اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، سالہ سال کاٹتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے،
جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آلریڈی ملٹری لیڈرشپ، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پاک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا، اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے۔ اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور نادرا کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں، اور نادرا
اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے، ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے۔ مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254، ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے، اور گرفتاریاں ابھی جاری ہیں، اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی۔ تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے، تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں، اور خاص طور پر جب شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں۔ لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی، یہ بات بڑی واضح ہے۔ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر جنہوں پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے ضمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان شرپسندوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس
30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں. اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے. میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور اکسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں. اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا. پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے. صاحب یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز پیراملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے انہوں نے حملہ کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شرپسند عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا. اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں. یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی. ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو مطلوب ہے، اور آپ یعنی بات کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا سول عدالتیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے. ان میں 80% عمران خان نامنیٹڈ ہے. اس سے گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت ایک دم جائے گی. لیکن پہلے بھی کورٹ میں دیکھیں تو کورٹ میں سب جیسا محمود الرشید کو انہوں نے کہا تھا کہ کیس کیا ہے، اور ایسا سی آئی اے کو بھی طلب کر لیا تھا. کورٹ سے ایک سائڈ سے ریلیف دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے گرفتاری میں سلسلہ جاری ہے. کہاں سے آگے فیوچر میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد 9 مئی کو جو شرپسندی کے واقعات ہوئے پنجاب بھر میں، خصوصاً لاہور اور راولپنڈی میں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو افسوسناک واقعات ہوئے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، اور انویسٹیگیشنز کے دوران اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے خصوصاً جناح ہاؤس لاہور میں، جو کہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں،
सरगोदा में और मियाँ वाली में। तो इन वाक़यात की मंसूबा बंदी पहले से की गई थी और ये तय किया गया था कि अगर गिरफ्तारी होगी तो उसके रद्द अमल में मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए जाएंगे। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उन्होंने बड़ी अरकरेज़ी के साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और जिससे ये साबित हो रहा है कि जो 9 मई को जो रियासत की रिट चैलेंज की गई, इसकी मंसूबाबंदी पीटीआई की क़यादत ने गिरफ्तारी से पहले कर ली थी। और अफसोस की बात यह है कि जिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए उनमें से GHQ और फैसलाबाद की जो बिल्डिंग्स हैं, ISI का ऑफिस, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन पर माजी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले किए थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये कहा जाएगा तो बेजाना होगा कि TTP की तरह PTI भी अब एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि PTI के चेयरमैन ने अब गिरफ्तारी से पहले भी एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की थी जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी और मुसलसल उससे पहले की अपनी स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने ये धमकियां दी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और इससे पहले भी वो पिछले 1 बरस से, पिछले मई से इस मई तक वो मुसलसल फौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करते चले आ रहे थे और अब आके उन्होंने अपनी धमकियों को अमली शक्ल दी। और अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क में अब बरस से गिरफ्तार होती चली आ रही है और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो गिरफ्तार भी होते हैं, जेलें भी काटते हैं, साल काटते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक गिरफ्तारी को इस तरह इशू बनाया गया कि जैसे इस एक शख्स के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और इस गिरफ्तारी के रद्द अमल में लोगों को फौजी तनसीबात हमले करने के लिए उकसाया गया और मुल्क भर में प्लानिंग करके हमले जो हैं वो किए गए, जिसके बाद अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है।